یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ دوستو، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہے کہ قیامت تک اس حدیث کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جیسے آپ نے اب دیکھا، تھمبنیل دیکھا، آپ کو حیرانگی ہوئی، مجھے بھی جب نظر آیا تو مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو، چلو اس ویڈیو کو دیکھوں اور اس کے اندر دیکھوں کہ کیا بات ہے۔ اور پھر جب اس کو دیکھا تو میرا دل کیا کہ چلو میں بھی اپنی یوٹیوب فیملی تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ یہ بھی آخر کون سی حدیث ہے۔ بابا جی کا ایک واقعہ چند دن پہلے میں سن رہا تھا، جس میں بابا جی یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر دی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا کردہ چادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدنا چاہی، اور اس کے لیے قیمت کا اظہار بھی 10,000 کر دیا، 10,000 درہم۔ بقول بابا جی کے اس وقت، اب بابا جی کی بھی بات کرتا چلوں، بابا جی خادم حسین رضوی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑاں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو بس ان کی یادوں سے ہی رہ گئے ہیں۔ ہماری دعاؤں کی ان کو کیا ضرورت کہ جس نے معذوری کے باوجود ایک لمحہ ختم نبوت کے لیے اس طرح کر کے نشاور کیا، اس طرح کر کے قربان کیا کہ ہماری دھرتی کے، پاکستان کے چپے چپے کا بچہ بھی ان کی کارکردگی سے واقف ہے۔ میرا ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، میرا ان کے کسی حساب سے بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن میں یہاں پہ ایک بات کرنے لگا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا، ذرا غور سے دیکھیے گا، سنیے گا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت کے حساب سے تقریباً 200 یا 300 کی چادر ہوگی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 درہم کی خریدنا چاہی۔ اور یہ بات بابا جی نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ یہ یہاں پہ جو یہ لائٹنگ ہوتی ہے، اس لائٹنگ کی وجہ سے کسی نے کہا کہ یہ تو غلو ہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو فضول خرچی ہے۔ تو اگر یہ پیسہ جو یہاں پہ اتنا لگایا جاتا ہے، اگر یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی یتیم کو دے دیا جائے، کسی مسکین کو دے دیا جائے، کسی معذور کو دے دیا جائے، کسی بیوہ کو، مطلقہ کو دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس بات پہ آ کے بابا جی نے جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حدیث بابا جی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت 10,000 درہم کی چادر خریدنا چاہیے، جبکہ اس وقت قیمت تقریباً 200 کے 300 ہوگی۔ جب چادر نہیں ملی، حضرت کعب کا انتقال ہو گیا، تو حضرت کعب سے انتقال کے بعد حضرت کعب کی اولاد سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر خریدنے کا اظہار کیا، اور اس وقت انہوں نے ریٹ لگایا تھا 20,000 درہم۔ اب 20,000 درہم میں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے انہوں نے خرید لی، اور ان کی قسمت میں تھی۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنے مہنگے داموں چادر خریدی کیوں؟ یہ نسبت کی بات ہوتی ہے، یہ تعلق کی بات ہوتی ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ یہ تو نسبت کی بات ہے نا، یہ تو محبت کی بات ہے۔ اور محبت بھی دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ کی محبت نبی پاک کی چادر سے کتنی، کہ اتنے مہنگے داموں 200-300 والی چادر 10,000 20,000 درہم میں خرید رہے ہیں۔ جب چادر سے اتنی محبت ہے، چادر کا یہ حال ہے، تو میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ ان حضرت امیر معاویہ کو پیارے آقا سے کتنی محبت ہوگی۔ یہ بات بیچ میں آگے نسبت والی۔ بابا جی نے فرمایا کہ وہ چادر 200 کی، 300 کی اور 20,000 درہم کی انہوں نے حضرت کعب کی اولاد سے خرید لی، تو کیا وہ غلو نہیں ہے؟ اور اگر وہ غلو ہے تو پھر بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، تو پھر اس وقت کسی نے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ کسی نے انکار کیوں نہیں کیا؟ کسی نے رد کیوں نہیں کیا؟ کسی نے فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ تو یہ بات تھی بابا جی کی۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بھی اگر
میں کسی کو کہہ دوں نا کہ یہ کام پیارے آقا نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں صحابہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کے لیے کسی بھی حدیث کو اٹھا کے کہیں پر بھی فٹ کر دیتے ہیں اور اپنے مطلب کے لیے حدیث کے پورے حدیث کو ایک سائڈ پہ کر کے اس کے اندر سے کوئی ٹکڑا لے کے اس کو اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دعوے دار ثابت کرتے ہیں. میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, میں بابا جی کو کچھ نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا بن چکا ہے کہ جب جہاں جیسی بھی چاہیں قرآن کی آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں اور قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم کامیاب ہیں. بابا جی نے فرمایا کہ غلو اگر ہوتا تو پھر اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی صحابی کیوں نہیں بولا. یہ بات تھی, یہ حدیث تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے حضرت کعب کی یہ بات, حضرت معاویہ کی یہ بات بابا جی نے ایک ویڈیو میں ارشاد فرمائی اور میں یہ بات آپ تک پہنچا کے آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں. اگر آپ نہیں جواب دو گے تو پھر میں نیکسٹ میں کسی ویڈیو میں اس کا جواب دے دوں گا, لیکن میں آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے. کیا آپ میں سے کسی دوست کے پاس, آپ میں علماء بھی موجود ہیں, آپ میں ائمہ اکرام بھی موجود ہیں, آپ میں مجھے دیکھنے سننے والوں میں مفتیان اکرام بھی موجود ہیں جو گاہے بگاہے میری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں, مجھ سے مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں, وہ مجھے باخبر بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا